لفظی گورا بازی زبردست پچ پہ چلی گئی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں. کل پرسوں خبریں چلی جو ایک بڑی پازیٹیو خبریں چلی کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب نے شرجیل میمن صاحب سے بات کی اور اب یہ طے پایا کہ جی نواز شریف صاحب نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی اب سارٹ آؤٹ کریں. شرجیل میمن صاحب سے بات ہوئی, پھر دوبارہ بات ہوئی, لیکن آج پھر دھماکے فل فلیج ہو گئے جب سعید غنی صاحب نے جو پروونشل منسٹر ہیں لوکل باڈیز کے سندھ گورنمنٹ میں, پی بی سندھ کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, انہوں نے آج پھر آڑے ہاتھوں لیا. پھر جو بلاول بھٹو صاحب نے 18 تاریخ کو حیدرآباد جلسے میں اپنی تقریر کی تھی, اس کے اوپر آج عظمہ بخاری جو انفارمیشن منسٹر پنجاب ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ قسم کا ریاکشن آیا. تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ اب چیزیں جو تھوڑی سی شاید بات چیت ہو رہی ہے وہ بہتری کی طرف ہو جائے, لیکن وہ ختم ہوگی بات. وہ لگتا ہے کہ سمپلی ایک پائپ ڈریم ہے. ان دا مین ٹائم N5 جو ہائی وے ہے وہ چوتھا دن آج ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے. آپ نے ٹیلی ویژن پہ سینز بھی دیکھے ہوں گے, وہاں پہ ٹرکس بھرے ہوئے ہیں لائف سٹاک کے ساتھ, بیل بکریوں کے ساتھ, دوسری اجناس, وہ بند ہو گئی. یہ کراچی جو بار ایسوسی ایشن ہے ان کے پریزیڈنٹ اس کو لیڈ کر رہے تھے عامر وڑائچ صاحب. انٹرسٹنگلی وہ پنجابی ہیں, وہ سندھی نہیں ہیں. تو وڑائچ جٹ جو ہوتے ہیں ایز پنجابی ایز یو کین امیجن, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ بند پڑی ہوئی ہے. کل ایک دن پہلے جو سرائکی اتحاد کونسل ہے وہ لوگ بھی پہنچ گئے, ڈاکٹرز کا ایک وقت بھی پہنچ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ابھی آگے بڑھے گی اور ایک کے بجائے ہم 3 جگہ پہ دھرنے دیں گے. اس وقت جو دھرنا ہے وہ بڑا سیریسلی پنجاب اور سندھ کی ٹرانسپورٹیشن کو افیکٹ کر رہا ہے, بلوچستان کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. اور اگر یہ 2-3 دھرنوں کے جو مقام اور آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے سے بھی بالکل تعلق رک جائے گا. ان دا مین ٹائم یہاں پہ وہ ایمرجنسی نہیں لگتا نہیں ہے کہ اتنا سیریسلی سندھ کو لیا جا رہا ہے. رانا ثناءاللہ نے میرے پروگرام میں بھی اور کچھ اور پروگرامس میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بار بار یہ ایک آرگومنٹ دیا کہ اصل میں یہ سندھ کے اندر نون لیگ کے اوپر اٹیک نہیں ہے, جو سندھی کانپریس جماعتیں ہیں وہاں کی اپوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کو ایک امبیرسنگ پوزیشن میں ڈال رہی ہے. اور ورنہ پیپلز پارٹی نے جو اتنی ہارڈ لائن لی ہے وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے لی ہے. پھر یہ سوال بھی بہت اٹھا, آپ نے دیکھا کہ جی جو پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی وہاں کے جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ نو بڈی لیس دین دا چیف منسٹر سندھ ہمسیلف, انہوں نے کہا کہ جی وہ منٹس آف دا میٹنگ مینیپولیٹڈ ہیں. اور آپ اس بات کو دیکھیں جو زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں کھل کے کہا کہ یہ یونیلیٹرل یک طرفہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے, نہریں نہیں بننی چاہیے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر الزام لگا رہے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ جو سے ہیں وہ غلط بنائے گئے ہیں, اور گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ منٹس میں انہوں نے اپروول دیا تھا. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی ان کی پوزیشن نہیں ہے. ابھی تک پریزیڈنسی اس پہ خاموش کیوں ہے؟ اس میں کافی زیادہ مسائل ہیں. 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ایز اے خبر. ایک تو آف دا ریکارڈ جب بات ہوتی ہے تو بہت سینئر لوگ جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ اس میں کچھ اور بھی دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی سندھ کے اندر جو اتنا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو اپنے سائز میں لانے کی کوشش ہے, کیونکہ ان پہ فارم 47 والا جھٹکا نہیں لگا ہوا, وہ بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے کہ اپنی ڈالیں ان کو تاکہ یہ تھوڑا سا اور مینیجبل ہو جائیں. کیا یہ واقعی ایک فیکٹ ہے؟ کیونکہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اس طرح نہیں ریئیکٹ کر رہی. سیریسلی لگتا نہیں کہ اتنی پریشانی ہے. اور اس کے بارے میں ان کا خیال ہے سینئر لوگوں کا کہ کیونکہ یہ پروجیکٹ بھی SIFC اور فوج کی پیٹرنیج کے اندر ہے تو ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو خود ہی وہ سنبھالیں گے, خود ان کو سمجھا دیں گے. یہ بھی ہے. دوسرا جو کچھ آج کل حالات بہتر ہوئے ہیں اکانومی کے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ اوور کانفیڈنٹ ہو گئی ہے اور اسی لیے تھوڑی سی ایروگنٹ بھی ہو گئی ہے. کتنی حقیقت ہے ان تمام باتوں میں, اس پہ بات کریں گے. لیکن میں آپ سے ڈیل شیئر کر دوں جو ہم اسلام آباد میں سن رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی کے اندر پھر یہ 5-6 ماہ تک مسئلے کو کھینچنے کی کوشش ہوگی. اور اگر یہ کمیٹی بن کے یہ بات چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی کہ دیکھیں ہم نے نہروں کا پروجیکٹ روک دیا ہے, اس پہ بات ہوگی, پھر آگے دیکھیں گے اور پھر بجٹ سے پہلے اس پہ چلے گا. کیونکہ 2-3 جھگڑے اور بھی ہیں. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو بالکل شیئر نہیں مل رہا, نہ اس میں ڈیولپمنٹ فنڈز کا, نہ جو پاور شیئرنگ فارمولا طے ہوا تھا. اور میری اطلاع کے مطابق اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. اور ان کا آرگومنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب کے اندر اتنی محنت کر رہی ہوں, میں پنجاب کے اندر مسلم لیگ
ہمیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ان کو ساؤتھ پنجاب کیوں دیں پیپلز پارٹی کا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی میں ملتان میں اگر آپ دیکھیں تو گیلانی خاندان تمام کی پوسٹ بھی ان کے پاس ہیں، ٹرانسفر پوسٹ بھی، اور لیکن وہ ایک جھگڑا وہیں پہ رکا ہوا ہے کہ ہمیں شیئر نہیں مل رہا، اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ بات شروع تو پانی پہ سے ہوگی، لیکن یہ تمام چیزیں پنجاب کے اندر پاور شیئرنگ وہ ہمیں کم از کم ایک ریزن لیول پہ ہونی چاہیے، پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کے اندر ہمارا شیئر بڑھنا چاہیے، ہمیں موٹر ویز ہماری بننی چاہیے، اگرچہ ابھی تو لالی پاپ دیا ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب نے 2 موٹر ویز کا، لیکن وہ کب ٹرانسلیٹ ہوگا، کب بنے گی، اگین یہ ذرا لانگ ڈونر پروسیس ہیں، تو بہت سی چیزیں ہوگی۔ ان دا مین ٹائم ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب اور امیر جماعت اسلامی یہ اکٹھے تھے منصورہ میں، یہ بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہے، بڑے عرصے کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور منصورہ کی چوائس بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہاں پہ ایک اتحاد بھی اب بن گیا ہے جو مجلس اتحاد امہ ہے، کہنے کو یہ فلسطین کے نام پہ شروع ہوگا، لیکن ڈیولپمنٹ اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ابھی تک جو مذہبی جماعتیں تھیں، رائٹ ونگ مذہبی جماعتیں پاکستان کی، ان کے پاس کوئی لانچنگ پیڈ نہیں تھا، اور بہت حد تک وہ ارریلیونٹ ہوئی ہوئی تھی۔ یہ بات شروع تو فلسطین پہ ہوگی، اور یہ ایسا جذباتی معاملہ ہے کہ ان کو پتہ ہے میسو پبلک سپورٹ ہوگی، اس پہ گورنمنٹ بھی اپرچونٹی ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتی، لیکن جب بات ہوتی ہے تو پھر مذہبی ایشو سے ہٹ کر باتیں اور بھی ہو جاتی ہیں۔ اگلا جلسہ انہوں نے جو اپنا طے کیا ہوا ہے وہ وینیو بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے لاہور میں مینار پاکستان پارک جو ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چوائس ہے، بیکاز یہاں سے اب ایک نیا اینگل مجھے سیاست میں نظر آنا شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ رائٹ ونگ کی مذہبی جماعتیں ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، تو فلسطین سے شروع ہوگی بات، اور ڈیفینیٹلی ان کی ریلیونس وغیرہ جو بھی نہیں تھی وہ بڑھے گی، اور پولیٹیکل بیانات سارے آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ کہاں جا کے یہ بات رکے گی اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے رانا سنالوہ صاحب نے، وائس پی ایم آن پولیٹیکل پبلک افیئرس اینڈ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، اور سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، منسٹر فار لوکل گورنمنٹ سندھ۔